میرے ساتھ اس وقت راجہ امجد علی خان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ موجود ہیں جو کہ کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے. رائے صاحب کیا کہیں گے, آج لندن کے اندر سراپا احتجاج ہے اور وزیر اعظم کے حوالے سے بھی کوئی پیغام آپ تک پہنچا نہیں پہنچا, کیا ہوا؟ کیونکہ کل وزیر اعظم کے ساتھ میری بھی بات ہوئی, مشتاق مناس کی بھی بات ہوئی, انہوں نے راجہ جانباز سے بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ دو مطالبات جو رہتے ہیں وہ ہم ان کے لیے بات کریں گے اور میں احکامات صادر کر رہا ہوں. یہ جو پہلے تو میں یہ اس کو جو وزیر اعظم کی کال کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس نتھنگ لیس دین ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری, کہ وہ پورے آزاد کشمیر میں موبائل سروس, انٹرنیٹ سروس اور ایون کے لینڈ لائنز کو بھی بلاک کر کے وہ یہاں سے یہ آفر کر رہے ہیں, وہ بھی پراپر طریقے سے وہ کسی جگہ کنوے بھی نہیں ہو رہی, اور وہاں آزاد کشمیر میں جو ہے لوگوں کا آپس میں بھی رابطہ نہیں ہے. اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے بھی اگر وہ اس میں سنسیئر ہوتے تو اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے وہ انٹرنیٹ سروس بحال کرتے کہ ایکشن کمیٹی کے لوگ آپس میں اس پہ کوارڈینیٹ کر کے وہ اس کو رسپونڈ کر سکے. تو یہ آفر تو ویسے جو ہے وہ نے پہلے کہا کہ اس زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے. دوسری یہ بات, شوکت نواز میر صاحب کا بھی اس پہ میسج آیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ شاید یہ میسج کنوے نہیں ہوا انٹرنیٹ سروس کی وجہ سے. شوکت نواز میر صاحب نے بھی یہی کہا, وہ باہر سے کہیں آگے ان سے ریکارڈ کر کے پاکستان کے ایریے سے آگے کس نے یہ کنوے کی بات کہ انٹرنیٹ سروس بحال ہوگی تو تب ہم اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے اس وقت کشمیر میں کہیں پر بالکل کسی طرح ٹوٹلی بلاک ہے. اب وہ اور دوسرا جو یہ 36 مطالبات ماننے والی بات ہے یہ بھی بالکل ہوائی بات ہے, بالکل جھوٹ ہے, کیونکہ ماننے کی بات تو تب ہے کہ یہ 8 دسمبر کو بھی مانے ہوئے تھے, ایگریمنٹ تھا, بہت سارے گورنمنٹ نوٹیفکیشن. 8 دسمبر میں کتنے مطالبات تھے؟ 8 دسمبر کو کتنے مطالبات؟ وہ 10-11 جو چیزیں تھیں وہ ان کو ایگریمنٹ کیا تھا انہوں نے کریں گے, کسی 9 مہینے گزرنے کے باوجود کسی پہ عمل نہیں کیا. اب بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں, ماننے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو تو امپلیمنٹ کرنا تھا, وہ کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے پوری انٹرنیٹ ساری وہ مکمل طور پہ ڈسکنیکٹ کر کے وہ RSS کے پیٹرن پہ سرکاری گنڈوں کو لا کے فائرنگ کروائی گئی, جس سے مظفر آباد میں 2 لوگ شہید اور 15-16 لوگ زخمی ہو گئے. آپ کنفرم کریں 2 لوگ شہید ہو گئے ہیں؟ جو ہمارے تک یہی اطلاعات آ رہی ہیں, وہ اب اس میں ایک کا تو ڈیفینیٹ ہے, دوسرے کی بھی اب بعد میں یہی خبر آ رہی. اب 100% کنفرم ہم کس طرح کر سکتے ہیں جب وہاں پہ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں گے جی, یہ تحریک کسی نظریے کی, کسی مخصوص مکتب فکر کی تحریک نہیں تھی. اس میں آزاد کشمیر کے سارے لوگ شامل تھے, اس میں علاقے پاکستان کے پولیٹیکل پارٹی کی کسی نظریے کی تحریک ہے یہ؟ نہیں, قطعی طور پہ نہیں. اس میں علاقے پاکستان کے حامی لوگ بھی ہیں, اس میں خود مختار کشمیر کے حامی لوگ بھی ہیں, سارے جو بھی آزاد کشمیر میں جو بنیادی ضروریات سے محروم لوگ ہیں. لیکن ایک سازش کے تحت آزاد کشمیر پہ قابض جو ڈاکو اور لٹیرے جو 78 سال سے لوگوں کو حقوق سے محروم رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک سازش کے تحت ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہے. اور پاکستانی حکومت آپ کا حکومت آزاد کشمیر ہے, اسمبلی میں حکومت آزاد کشمیر سمیت سارے پولیٹیشنز جو آج تک انجوائے کر رہے ہیں, جو حکومت سے باہر بھی ہیں, لیکن یہ حکومت پاکستان ان کو پیٹرنائز کیوں کر رہی ہے؟ حکومت پاکستان کے ادارے ان کو کیوں پیٹرنائز کر رہے ہیں؟ اپنے عوام کے بجائے وہ صرف ان چوروں اور لٹیروں کے ذریعے, ان کی بدماشی کے ذریعے وہ آزاد کشمیر پہ مسلط رہیں گے. یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف خود پاکستانی ادارے اور پاکستان کی حکومت سازش کر رہی ہے. بارہا سوال کیا جاتا ہے, اس ویڈیو میں بھی بتا دیجئے, چونکہ یہ ویڈیو آپ کے بہت سارے لوگ دیکھیں گے, وہ جو آپ کے بیرونی فنڈنگ کا, را فنڈنگ کا باقی الزام ہے, اس پر کیا آپ کہیں گے؟ وہ تو جو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ انڈین کنیکشنز آزاد کشمیر کے پولیٹیشنز کے ہیں. آزاد کشمیر کے پولیٹیشنز کی اسٹیٹمنٹ کو سپورٹ کیا ہے کہ انڈیا کے منسٹر نے, وہ دونوں جو ہے وہ یہ پورٹرے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ انڈین ایجنٹس ہیں, کیونکہ انڈیا کا بھی جو بدماش طبقہ ہے وہ اسی طرح خوفزدہ ہے اس تحریک سے, کیونکہ اس تحریک کو آئسولیشن میں نہیں رکھا جا سکتا. اس تحریک کے اثرات مقبوضہ کشمیر میں بھی پہنچیں گے اور باقی انڈیا میں بھی پہنچیں گے. ایز کور کمیٹی کے ممبر, آپ کی وزیر اعظم پاکستان سے, آپ کی حکومت پاکستان کے جو ارباب اختیار اور اقتدار, ان سے کیا کہنا ہے؟ میرا ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے والے اپنے جو کنسرنڈ آفیشلز ہیں, جو ان کے ادارے ہیں, ان کو روکے اس سے کہ یہ اس تحریک کو پاکستان کے خلاف نفرت میں نہ پیدا کریں. جو علاقے پاکستان کے حامی بہت سارے لوگ اس تحریک میں شامل ہیں, اور خود مختار کشمیر کے حامی جو لوگ ہیں وہ ان کا بھی رائٹ ہے, وہ ہر جگہ پہ حکومت پاکستان یہ کرتی ہے, لیکن اس پلیٹ فارم سے خود مختار کشمیر کی بات
نہیں ہو رہی، نہ علاقے پاکستان کی بات ہو رہی، وہ بالکل قطعی طور پہ وہ ہماری SOPs ہیں، اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ یہ پلیٹ فارم جو ہے مشترکہ چارٹر آف ڈیمانڈ کے لیے، جس میں سارے لوگ آزاد کشمیر کے عام جو لوگ ہیں وہ سارے لوگ اس پہ متفق ہیں، اور اس کا مظاہرہ آپ کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ برنالہ سے لے کے تاؤ بٹ تک عوام کی جو ہے کتنی جو ہے اوور ویلمنگ 90% لوگ جو ہے وہ سوائے جو بینیفیشریز ہیں اس لوٹ مار کے سسٹم کے، ان کے علاوہ ہر آدمی جو ہے اس تحریک کے ساتھ ہے۔ رائے صاحب آخر میں یہ بتا دیجیے کہ آپ نے کہا کہ علاقے پاکستان کے لوگ بھی تحریک میں شامل ہیں، لیکن پاکستان کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ اب خود مختار کشمیر کے حامی بھی لوگ موجود ہیں، ان کا اس پہ آبجیکشن تھا۔ تو یہ جو جھنڈا جو آزاد کشمیر کا جھنڈا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو حکومت پاکستان کے قائم کیے ہوئے اسی سسٹم کے تحت ہے، انٹرم کانسٹیٹیوشن جس کے تحت یہ سارا سسٹم قائم ہے، اس کے تحت ہائی کورٹ جو ہے 2019 میں فیصلہ کرتی ہے۔ آج ہم اس پہ امپلیمنٹ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ اس میں خود مختاری کہاں سے آ گئی؟ تو یہ تو سارے بیسک رائٹس کی بات ہے اس میں۔ یہ جھنڈا جو ہے کشمیریوں نے خود نہیں بنایا، نہ انٹرم کانسٹیٹیوشن خود بنایا، یہ حکومت پاکستان کے ہی دیے ہوئے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ بہت